بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اس کا تعلق اس قضیے سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے یا اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی باوضو ہو۔ اگر ایک آدمی وضو اس کا نہیں ہے تو اس کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو قرآن کا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ فقہا میں سے بعض فقہا کی رائے ہے، اور اس کا جو استدلال ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے کہ کیا قرآن مجید کے حوالے سے جو یہ بات پائی جاتی ہے کہ لازماً ہم قرآن تبھی چھو سکتے ہیں کہ جب اس پر ہم نے وضو کیا ہو۔ قرآن مجید کے بارے میں جو یہ رائے قائم کر لی گئی ہے یہ بالعموم، یعنی ظاہر ہے کہ استدلال اور بھی، مگر بالعموم ایک قرآن کی آیت اور ایک روایت سے کی گئی ہے۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، میں قرآن کی طرف بعد میں آتا ہوں، روایت کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، یہ الفاظ آتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عمر سے اس روایت کو کیا جاتا ہے کہ کوئی حائض خاتون یا حائضہ خاتون جو ہے، اور نہ ہی کوئی جنبی جو ہے یہ ناپاک حالتیں ہیں، وہ قرآن مجید کو چھوئے نہ یا اس کو پڑھے نہ۔ الفاض بھی آتے ہیں، پڑھے نہ، چھوئے کے الفاظ یہاں پہ آتے بھی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت جو ہے، جیسے کہ ابن حجر نے اس کو اسپیسیفائی کیا کہ اپنے تمام طرق میں یہ ایک ضعیف روایت ہے، یعنی جتنے بھی اس کے ویریئنٹس ہیں ان سب میں یہ ایک ضعیف روایت ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ روایت تو اپنی نسبت ہی میں مشکوک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت جو ہے بالکل ثابت نہیں ہے، اس کو ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیے، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، وہ سورہ واقعہ کی وہ مشہور آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ سیاق و سباق سے اگر آپ کاٹ کے اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہی محفوظ ہوگا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ مگر اگر آپ اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بات بالکل مختلف ہے، اور یہاں جو کہا گیا کہ پاکیزہ لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اصل میں یہ ریفرنس ہے، یہ ایک اشارہ ہے فرشتوں کی طرف۔ اور یہ اصل میں جو بات چلی آ رہی ہے پہلے سے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ جنوں کا الہام ہے، اور یہ جنوں ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جو سورس ہے وہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے اس آیت سے پہلے اس چیز کی تردید کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز جنوں کا الہام نہیں ہے۔ جنوں کا جو الہام ہے وہ کاہنوں پر ہوتا ہے، یہ بالکل جنوں کا الہام نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہیں جو ہاتھ لگاتے ہیں، جو پاکیزہ ہیں۔ اور دیکھیے جو اگلی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون کے بعد وہ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ اس کا جو نزول ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو عالم کے پروردگار ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت ایسا کامن موضوع ہے جو جگہ جگہ پایا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی جو پروورنس ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ بہت پیور ہے۔ اس میں ہرگز کسی جن کی یا کسی اس طرح کے معاملے کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ خدا کے پاس الکتاب میں ہے۔ اور خود اس آیت سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی یہ ایک ایسی کتاب میں ہے کہ جو ایک مکنون کتاب ہے، جو ایک محفوظ کتاب ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو کتاب، اس کا جو اوریجن ہے وہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ نازل ہوا ہے تو اس کو نازل کرنے والے بھی پاکیزہ فرشتے ہیں، اور اس کی نزول کا جو معاملہ ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو عالم کا پروردگار ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی ریچول پیورٹی چاہیے یا وضو ہمیں کرنا چاہیے تب ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ مطہر کا جو لفظ ہے، مطہرون کا جو لفظ یہ آیا ہے، یہ فرشتوں کے لیے یہاں پہ آیا ہے جو کہ قرآن کو نازل کرنے کا باعث بنے، قرآن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے کا باعث بنے۔ دیکھیے اس سلسلے میں جو دوسری بات کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ایک انسان وضو کر کے قرآن پڑھتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے ایک مستحب بات ہے، مگر اس کو شرط کے طور پہ ان آیات اور ان آیت اور اس روایت سے اخذ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جو بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کو قرآن مجید کے پڑھنے کی یا چھونے کی شرط کے طور پہ پیش کرنا یہ غلط ہے۔ البتہ اگر ایک شخص وضو کر کے قرآن مجید پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مستحب چیز ہے، وہ ضرور کرے، مگر یہ مت سمجھے کہ اگر اس نے وضو نہیں کیا یا کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے یا قرآن چھوتا ہے تو یہ دیناً یا روایت کی روح سے غلط ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ استدلال کیا جاتا ہے بالعموم اس قرآن کی آیت سے، اس روایت تو اپنی اساسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور خود قرآن کی جو آیت ہے اس کا ہم نے تجزیہ کر کے دیکھ لیا کہ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ لوگوں کو وضو کرنا چاہیے، بلکہ یہاں پہ مطہرون کے جو الفاظ آئے ہیں یہ فرشتوں کے لیے آئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔